السلام علیکم، ویلکم ٹو یاسمین آڈیو ناولز۔ اپنی پسند کے اور دلچسپ ناول ہمارے چینل پہ سننے کے لیے اسے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اینڈ شیئر کیجیے اپنے فرینڈ سرکل میں۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹرن آن دا بیل نوٹیفیکیشن تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ہانپتے ہوئے بولی، میں اپنے شوہر کو سب بتاؤں گی۔ اس نے 20,000 عمانی ریال کے عوض تمہیں میرے ہاتھ بیچا ہے۔ وہ اول درجے کا حرامی ہے، اس سے میں نمٹ لوں گا۔ دھوکہ، اور وہ بھی شیخ نجم کو۔ اس نے ٹھنڈا سانس لے کر فکرہ چھوڑ دیا۔ وہ تمہارا بھی مجرم ہے اور میرا بھی۔ مجھ سے اس نے کہا تھا، تمہیں سب سے پہلے سے بتایا دیا گیا تھا، اسے اس کے لیے کی سزا مل کر رہے گی، اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ تعاون کرو۔ تم مجھے بہت پسند آئی ہو، زور زبردستی مجھے پسند نہیں۔ پھٹے ہوئے ہونٹ کے ساتھ وہ مسکرایا تو بدر کو بڑا بھیانک لگا۔ وہ وقاص کی حقیقت کے شوق سے نکل آئی۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا گلدان گھما کر دے مارا تھا۔ کوآپریشن، مائی فٹ۔ گلدان کی نوک نے اپنا کام کر دیا۔ شیخ کے ماتھے کے فوارے نے اس کے سفید بے داغ عربی دشتے میں رنگ بھرنا شروع کیا تو وہ بدحواس ہوا تھا۔ جو ہی وہ کوارٹر سے باہر نکلا تھا، بدر نے بجلی کی تیزی سے فون ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کامتے بدن کے ساتھ معطل حواس لیے وہ سارے کمرے میں فون کی تلاش میں چکر لگا رہی تھی۔ بالآخر گوہر مقصود صوفے کے نیچے سے ملا تھا۔ وہ ایمبو پر مسلسل کال کر رہی تھی مگر بیل نہیں جا رہی تھی۔ شاید پاکستان والوں نے ڈیٹا آف کیا ہوا تھا۔ خیال آنے پر اس نے واٹس ایپ آن کر لیا۔ اب وہ واٹس ایپ میسج سینڈ کر رہی تھی، امی یہ وقاص بہت 2 نمبر ہے، اس نے مجھے۔ وقاص نے فون چھین کر اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ مجھے برباد کر دیا، میرے پلان کی بینڈ بجا دی، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اب بے رحمی سے پیٹ رہا تھا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بدر کو اندازہ ہو گیا تھا اب خوشامد سے کام لینا ہے۔ وہ منت سماجت و خوشامد کر رہی تھی۔ وکی تمہیں پیسہ چاہیے نا، ہم مل کر کمائیں گے، جو کہو گے میں کروں گی، سوائے اس گناہ کے۔ کمائیں گے۔ وہ زہر تھا۔ جانا تو تمہیں شیخ تبوک کے پاس ہی ہے، ورنہ وہ میری اور تیری بھی بوٹیاں کر کے سمندر میں ڈال دے گا۔ بدر کا ضبط پھر جواب دے گیا، کتے بغیرت، میں بیوی ہوں تمہاری۔ طلاق طلاق طلاق۔ اب تو نہیں ہونا بیوی، تو پھر مجھے پاکستان جانے دو۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں، ٹکٹ کہاں سے لاؤں؟ خود کماؤ پیسے، اور پیچھے بیٹھے اپنے ریور کو بھی بھیجو، بھائی کا ویزا بھی بھیجو۔ شیخ 1 گھنٹے میں ویزا تیرے ہاتھ میں دے دے گا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہارے شیخ پر اور ویزے پر۔ ہٹو پرے، میں خود جا سکتی ہوں پاکستان۔ وہ اپنے زخم وجود کو گھسیٹ کر بولی۔ جواباً وقاص نے اسے صوفے پر واپس دھکیل دیا۔ شوق سے جاؤ، لیکن پہلے یہ دیکھ لو۔ اس نے اسمارٹ فون اس کی جانب کر دیا۔ اف میرے خدایا! بدر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا تھا اب وہ مردے کے بدن کی طرح اکڑ گئی ہے، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ وہ مہر جہان تھی، 10ویں کی طالبہ، اور لڑکا یقیناً وقاص کے گیم کا تھا۔ ظالموں نے ویڈیو اور تصویریں ایسی بنا ڈالی تھیں کہ کوئی شناخت نہ کر سکتا۔ ویسے بھی وہ جس طبقہ سے تعلق رکھتی تھی، وہاں بات ہی سب کچھ ہوا کرتی ہے، لوگ بات کی تہہ میں نہیں جایا کرتے۔ محترمہ، اب ذرا خود کو بھی دیکھ لیں۔ وہ جھٹکا دے کر اس کی آنکھیں کھلوا رہا تھا۔ بدر کا ضبط بس یہیں تک تھا۔ اس نے اس بھیانک آدمی کے بظاہر صاف چہرے پر ناخن گاڑ دیے۔ وقاص نے پھر اسے تھپڑوں مکوں پر رکھ دیا۔ تم خوشی سے کر دیا مار کھا کر، کرنا تو تمہیں یہی کام ہے۔ ابھی شیخ تبوک، پھر کوئی اور شیخ، اور پھر کوئی اور دوسرا۔ اپنے لیے بھی پیسہ کماؤ، میرا قرض بھی اتارو جو تم پر خرچ کیا۔ الو کا پٹھا سمجھ لیا تھا؟ وقاص، یہ گفٹ بھائی کے لیے، یہ آپی کے لیے، وہ مہر کے لیے، وہ فلاں کے لیے۔ وہ اپنے
مکروا چہرے کو مزید بگاڑ کر اس کی نقلیں اتار رہا تھا۔ گھونسلہ نما بالوں اور ورم زدہ جسم لیے وہ دیوار سے ٹکی اپنا آئندہ کا لاہے عمل سوچنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح آج کا میچ بھی سالم حداد کے نام رہا تھا۔ وہ جب بھی دبئی میں کھیلتے تھے، میچ کا وننگ گول ہمیشہ شیخ سالم حداد کے حصے میں آتا تھا۔ اس دفعہ تو عرب لیگ کے بیسٹ پلیئرز کی ٹرافی جیتنے کی اس کی ہیٹ ٹرک بھی پوری ہوئی تھی۔ مقابلہ بہت سخت تھا، قطر کو ہرانا، پھر فائنل بھی جیتنا۔ پر جانے کیوں پھر بھی سالم اتنا خوش نہیں لگ رہا تھا، عجیب خاموشی کے سہار میں تھا۔ کراؤن پلازا کا شاندار ڈنر بھی اسے لطف نہ دے رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے سالم، معتصم نے ٹپکن سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے بالآخر اعلان کر دیا تھا۔ سالم، معتصم اور حسین بچپن کے سنگی تھے۔ تینوں کا جنون بھی ایک ہی تھا، فٹ بال۔ تینوں ٹیم عمان میں سلیکٹ بھی اکٹھے ہوئے تھے، لیکن بعد میں سالم کو ٹیم کا کیپٹن بننے میں فقط 2 ماہ ہی لگے تھے۔ باوجود اس کے کیپٹن بننے کے ان میں پہلے جیسی ہی دوستی تھی۔ معتصم اور حسین آگے پیچھے 4 سال پہلے شادی کروا چکے تھے، جبکہ سالم کو ابھی تک شادی کے لیے کوئی لڑکی پسند نہ آئی تھی، نہ اپنے قبیلے کی اور نہ غیر قبیلے میں سے۔ آنا مجھے اس نے بے یقینی سے استفسار کیا تھا۔ آئیو ہاں، جواباً معتصم نے بنا شرمندہ ہوئے ہاں کہا۔ لیش ہزا لیمونا، کیا طریقہ ہے؟ سالم کو یقیناً برا لگا تھا، مگر معتصم اپنی بات پر قائم رہا۔ من تفار، کالج جانا ہوں نہ جو محبت ہو گئی ہے، تفار جاؤں یا نہ جاؤں، مگر کچھ گڑبڑ تو ہے۔ اب کہ حسین بھی پیچھے نہ رہا تھا، حسین پیچھے نہ رہا تھا۔ سالم کے تصور میں 2 سفید کبوتروں جیسے مہندی سے رنگے ہاتھ چلے آئے۔ سہمی ہوئی سبز آنکھوں کا حصار اس کے گرد اور تنگ ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ سنو یارو، جس دن ہم دبئی آ رہے تھے، اس دن ایک لڑکی میرے پیروں کے پاس نیچے گر گئی تھی، یاد ہے؟ تیرے قدموں میں تو روز 1000 گرتی ہیں اور 1000 گرنے کو تیار رہتی ہیں۔ ہاں ہاں، مجھے یاد ہے، حسین نے حوصلہ بڑھایا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اسے جانتا ہوں صدیوں سے۔ عالم ارواح کی شناسائی ہو گئی۔ معتصم سے پھر نہ رہا گیا۔ کسی میچ میں دیکھا ہوگا؟ نہیں، اس دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، اور کس دنیا میں دیکھا ہے یہ پتہ نہیں۔ اس نے بے بسی سے اپنے گردن تک لمبے ریشمی گھنیرے بالوں کو انگلیاں پھنسا لیں۔ وہ دونوں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب نکلتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف۔ معتصم نے ایپل فون پر وقت دیکھا۔ سالم، چینج کر لو، یارا لیٹ ہو رہے ہیں۔ جانا نہیں ہے کیا؟ نہیں، وہ کمال اطمینان سے بولا تھا۔ تو کیا اس ہندی لڑکی کو ڈھونڈنا ہے؟ حسین بلا کا سنجیدہ تھا۔ معتصم نے بولنے کی ساری ذمہ داری حسین پر ڈالی ہوئی تھی۔ ہندی نہیں، پاکستانی۔ عرب پے کو بے سے ہی ریپلیس کرتے ہیں، اس طرح ٹے کی جگہ تے استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں ٹاؤٹ کو تا ہی بولتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے۔ حسین کا انداز سابقہ ہی تھا۔ ایک بات نہیں ہے، تم اچھے سے جانتے ہو۔ وہ اب اٹھ کر بیڈ سے پیر لٹکا کر ان کی طرف پورا متوجہ ہو کر بیٹھا تھا۔ معتصم نے بے اختیار صوفے پر پہلو بدلا تھا۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جب سالم حداد کسی کو قائل کرنے کے لیے آمنے سامنے پورا متوجہ ہو کر بیٹھا تھا تو جیت کر ہی اٹھا تھا، سو اب بھی اس کے بنا بولے ہی قائل ہو گیا۔ گلی گلی گھوم کر ڈھونڈو گے کیا؟ حسین طنزیہ تھا۔ یہی کر گزروں گا۔
وہ ثابت قدم تھا۔ اگر وہ شادی شدہ ہوئی تو حسین جیسے ضبط کی انتہا پر تھا۔ معتصم بھی گمسم ہو گیا۔ رب مجھے معاف کرے، میرے نفس کو قرار دے۔ سالم حداد کا رنگ پھیکا پڑا تھا، لیکن ایک بار تو مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ خاموشی ان تینوں کے درمیان رقص کر رہی تھی۔ مہر جان مسلسل 2 گھنٹے سے بدر جہان اور وقاص کا سیل نمبر ملا رہی تھی، لیکن رزلٹ وہی تھا جو 3 ہفتے سے چل رہا تھا، مطلب فون بند۔ اے مہرو ملاؤ نمبر۔ نہیں اماں، دونوں کے فون بند ہیں۔ دیکھا اماں، میں نہ کہتا تھا، بدر نے یہی کچھ کرنا ہے۔ اب دیکھ لو آگے۔ پکا ویزا بھی لگ گیا، نمبر بھی بدل لیا، اب اس نے ہم غریبوں سے کیا لینا؟ جان چھڑا گئی۔ سجاد کی اول روز سے قائم بدگمانیاں ہر دن گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ قسمت سے اس کی اس کڑے سے جان چھوٹی تھی۔ اب اس نے کیا لینا ادھر سے؟ ویسے تو پہلے ہی پتا تھا وہ ایسے ہی کرے گی۔ بے شرم کو بندہ کیسے ملا، ماں کو بھی بھول گئی تو بھائی کس کھاتے میں شمار ہوگا؟ توبہ توبہ، لوگ اوقات ہی بھول جاتے ہیں امیر گھرانے میں جا کر۔ سجاد کی بیوی کا چپ رہتا معجزہ شمار ہوتا تھا، اور چھوٹے سے گھر میں یہ معجزہ کبھی وقوع پذیر نہ ہوا تھا۔ دہائی خدا کی، کم بختو، اپنی اپنی پڑی ہے، میں ادھموئی ہوئی جا رہی ہوں۔ ہائے ربا، میری پھول سی بدر کہیں مر مرا تو نہیں گئی؟ سنا ہے باہر کے ممالک کے ایکسیڈنٹس بہت برے ہوتے ہیں۔ بندہ پتہ نہیں۔ وہ پھپک پھپک رونے لگیں تو سجاد اور اس کی بیوی نے بیک وقت اشارہ کیا تھا کہ بڑھیا ڈرامہ کر رہی ہے۔ سجاد، مجھے نرگس کی طرف لے چلو، اس کا بھائی ہے، رابطہ تو ہوگا اس کا۔ اماں، بحریہ میں موٹر سائیکل نہیں جاتے تو ٹیکسی کروا لو، بس لے چلو۔ میرے پاس کون سا دبئی کی کمائی ہے؟ سجاد کی بات آج کل دبئی تک محدود تھی، تو ان کرہا اماں نے پیسے دیے تھے۔ تحت نگاہ ریت کا سمندر، ریت کے پہاڑ اور ریت ہی کی سرزمین تھی۔ کسی ذی نفس کا کہیں گمان بھی نہ تھا۔ درخت تو درخت، خاردار جھاڑی تک نہ تھی۔ بدر کو انگلش میں پڑھا ہوا دا سہارا ڈیزرٹ یاد آ گیا۔ اس نے عرب کے صحراؤں کا پڑھ رکھا تھا، اب آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف تپتی ہوئی کھلم کھلی ریت تھی، بھاگنے چھیننے کی جگہ نہ تھی، ہوتی بھی تو اب وہ اپنے فیصلے میں قید ہو چکی تھی۔ اس نے پاکستان میں موجود مہر جان اور اپنے گھر والوں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بالآخر لوڈ کا وہیل تبدیل کرنے کے بعد وقاص نے ان چاروں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پھر سے لوڈرز کے نیچے خفیہ کیبن میں گھس گئی۔ بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، سو وہ لیٹ کر ہی 3 دن سے سفر کر رہی تھی۔ حسب سابق بنگلہ دیشی لڑکی، جگہ کی تنگی کے باعث جب بدر سے پیوست ہوئی تو ڈھنگ سے کوئی بات بتا ہذیان کیوں بول رہی ہو؟ میری بدر کیسی ہے؟ وقاص کیسا ہے؟ بچوں کے فون بند ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، پہلے تو دن میں 4 مرتبہ فون آتے تھے۔ حسب سابق بنگلہ دیشی لڑکی، جگہ کی تنگی کے باعث جب بدر سے پیوست ہوئی تو بدر کو پھر سے متلی ہونے لگی۔ اس کو جب سے ان لڑکیوں کے پیشے کا معلوم ہوا تھا تو کیبن میں چلتے تاوقت ور اسے اے سی کے باوجود لابے ابلنے جہنم کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ گلے سڑے گوشت کی گندی بو اسے بے اختیار متلانے پر مجبور کر دیتی۔ بدر کے نزدیک وہ گندا پیشہ رکھنے والی لڑکیاں گلی سڑی بدبو سے لبریز تھیں۔ ایک بنگلہ دیشی تھی جو ہندی نما اردو جانتی تھی، جبکہ دوسری انڈین، تیسری سری لنکن تھی، اور ان دونوں کو اپنی مادری زبان کے علاوہ صرف عربی ہی آتی تھی۔ اور کتنا سفر رہتا ہے، مجھے لگتا ہے ہم یمن انٹری مارنے والا ہے، ہارڈ ایریا لگ رہا ہے میرے کو۔ پھر اس کے بعد پھر شیخ کو پتا ہوگا کہ کیا کرے گا۔ وہ مسکرائی تو اس کے سانولے گال پر پڑنے والے گڑے نے
اسے نہایت دلکش دکھایا، لیکن بدر کو وہ ڈرکولا لگی۔ اندر سے سراندکی ماری، دعا کرو کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ وہ ہندی نما اردو بولی۔ بدر کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ دعا کرے، نہ پکڑے جانے پر گناہ و گندگی تھی، پکڑے جانے پر مہر جان، پاکستان، دبئی، انٹرپول اور ملکی و غیر ملکی میڈیا میں بدنامی تھی، رسوائی تھی، جگ ہنسائی تھی۔ وقاص نے صاف لفظوں میں بتایا تھا، اگر خودکشی کرنی ہے تب بھی سوچ کر کرنا، تیرے بعد نامعلوم لوگ تیری اور تیری بہن کی سی ڈیز بما اشتہارات سارے لاہور میں مفت بانٹ دیں گے، پھر خودکشی کی وجہ سب کو خود ہی معلوم ہو جائے گی، اور شاید مستمع مہر جان عرف مہرو بھی تیرے پاس آنے میں زیادہ دیر نہ لگائے۔ وہ خباثت سے ہنستا، اسے بہت برا لگا تھا۔ نرگس چلا چلا کر گند بک رہی تھی، جبکہ اماں اور سجاد حیران بیٹھے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اے بیٹا، میرا دل ہول رہا ہے، مجھے ڈھنگ سے کوئی بات بتا، ہذیان کیوں بول رہی ہو؟ میری بدر کیسی ہے؟ وقاص کیسا ہے؟ بچوں کے فون بند ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، پہلے تو دن میں 4 مرتبہ فون آتے تھے، آپ کو تو اب بھی فون آتے ہوں گے، بلکہ پیسے بھی آتے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ تیرا بیٹا؟ ساری مکالمہ بازی اماں کر رہی تھیں۔ سجاد رعب امارات سے چپ بیٹھا تھا۔ بڑھیا ڈرامے نہ کر، سب تم لوگوں کے کہنے پر ہوا، اپنی غربت ختم کرنے کے لیے تم نے، بلکہ اس بے غیرت بھائی نے کہا ہوگا، بس ریال چاہیے، جاتے ہی کسی امیر شیخ کو پھنسا لینا، اور مبارک ہو تمہاری بدکرتوت بیٹی نے ایسا ہی کیا، ہماری عزت 2 کوڑی کی کر دی، ہمیں ہماری سوسائٹی میں بدنام کر دیا۔ وہ شیخ کے ساتھ کویت بھاگ گئی ہے، وقاص کے اپنے شیخ کے ساتھ۔ شیخ تبوک نے وقاص سے طلاق بھی لے لی اس کی۔ اینڈ تک آتے آتے نرگس پھر بلند آواز سے واویلا کرنے لگی، بلند آواز سے آہ بکا سے وہ اماں اور سجاد پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہ رہی تھی۔ اس بے خیر عورت کو معلوم نہ تھا، غریبوں کے پاس عزت کے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی۔ بنا نفسیاتی حربوں کے بھی وہ ڈائریکٹ مطلوبہ نتائج حاصل کر چکی تھی، پھر بھی وہ حجت تمام کر رہی تھی۔ اماں اور سجاد پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب سن رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میری بہن ایسی نہیں ہے۔ سجاد کو ہوش آ گیا تھا۔ لو سنو، میرے بھائی کے واٹس ایپ، وہ مجھ سے کیوں جھوٹ بولے گا؟ شدائیوں جیسا حال ہو گیا اس کا۔ وہ بڑی مہارت سے پتے پھینک رہی تھی، پھینک کر تو وہ پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔ یہ خاندان تو پہلے 3 سے بھی زیادہ بے وقوف ثابت ہو رہا تھا۔ پہلے 3 کیس میں لڑکی کے گھر والوں کو کافی سمجھانا پڑا تھا، ثبوت بھی دینا پڑے تھے، جبکہ یہ لوگ ابھی سے لگ رہا تھا کہ مان گئے۔ وہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ لڑکی بھاگ گئی۔ اپی، جب بھی مجھے موقع ملا میں بدر کو قتل کر دوں گا، پھر چاہے یہ لوگ میری گردن اڑا دیں، میں اس کی کھوج میں ہوں۔ آپی، اس کے گھر والے شریف لوگ ہیں، آپ پلیز ان کو مت کچھ کہنا، ان کی بیٹی بدر بد کردار تھی، وہ لوگ تو اچھے ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ مجھے جب بھی موقع ملا میں بدر کو مار دوں گا، پھر تابوت آنے سے پاکستان والے سمجھ لیں گے حادثے میں مر گئی، دونوں خاندانوں میں عزت رہ جائے گی۔ یہ کل کی تاریخ کے واٹس ایپ تھے، 30 سیکنڈ کی ریکارڈنگ، بیچ میں نرگس کے روتے ہوئے بھی میسیجز تھے۔ سجاد اور اماں نے بھی پاکستانی معاشرتی اصولوں کے مطابق غیرت کے معاملے میں کی گئی باتوں کو حرف آخر مان لیا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کب ہوگا جب ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے کردار کے فیصلے اپنے مطابق کریں گے۔ ہمیشہ عورت کے متعلق تیسرے فرد کی کئی باتوں کو سنا جاتا ہے اور پھر سنی سنائی پر یقین کر لیا جاتا ہے۔ ایسا تو اسلام میں نہیں ہے۔ اماں بے یقینی میں ڈولتی رہیں، جبکہ سجاد یقین کر کے اٹھ گیا۔ نرگس نے پھر سے موبائل اٹھا لیا۔
کیا پتہ وہ لوگ کسی ایسی جگہ ہوں جہاں نیٹ ورک موجود ہو۔ کل کی طرح صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ دادا کے انتقال کو آج چوتھا دن تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کی تعداد بھی کم ہونے لگی تھی۔ وہ خود بھی نارمل ہو گیا تھا۔ وہ ایسے ہی لوگ تھے، ان کی تربیت ہی ایسی کی جاتی تھی کہ کسی بھی پیارے کی موت ہو وہ تیسرے چوتھے دن تک بالکل پہلے جیسے ہو جاتے تھے۔ الحمدللہ وعدے کی تکمیل ہوئی تھی کہ پھر سے زندگی کی روانی میں رواں سالوں برسیاں نہیں مناتے عرب کے لوگ۔ وہ اب پھر سے دبئی جانے کے لیے تیار تھا۔ اس لڑکی کو ڈھونڈنا جیسے نصب العین بن گیا ہے۔ پہلے بھی حسین اسے ایک اسکیچ بنانے کے ماہر انڈین کے پاس لے گیا تھا، لیکن جانے کیا ہوا کہ اس سے اس لڑکی کا ایک بھی نقش ایک غیر کے سامنے بتایا نہ جا سکا، جبکہ وہ حرف یاد تھی، روز روشن کی طرح۔ پھر دادا کی بیماری کی کال پر وہ تینوں ایمرجنسی عمان پہنچ گئے تھے۔ ان کی تیمارداری اور پھر وفات میں وہ اتنا مصروف اور غم زدہ رہا کہ سب بھولا ہوا تھا۔ اب وہ پھر سے پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مزید تاخیر نہ چاہتا تھا۔ خریف سیزن، پاکستانی مونسون جیسا موسم، لیکن یہاں کی بارش پاکستانی بارشوں کی طرح موسلا دھار نہیں ہوئی، بالکل خاموش پھلوار اپنے جوبن پر تھا۔ سارا عرب اس شہر خوشنما کی حسین ترین وادیوں دیکھنے سلالہ میں مین امڈ پڑا تھا، جبکہ وہ واحد شیخ تھا جو یہاں مستقل سکون رکھنے کے باوجود بنا کسی شادی و موت اور حکومتی کام کے محض ایک عورت کے عشق و کھوج میں جنت نظیر نظارے چھوڑ کر دبئی کا صحرا چھاننے ایئرپورٹ میں انٹر ہو رہا تھا۔ وہ واقعی منفرد تھا، اپنے کھیل میں بھی، اپنی زندگی میں بھی۔ کرہ فٹ بال عرب کی جان و شان ہے۔ برِ صغیر میں جو اہمیت کرکٹ کی ہے، عرب میں اسی طرح ہر گلی، ہر موڑ اور ہر گھر میں فٹ بال کھیلی جاتی ہے۔ شیخ سالم حداد اس لحاظ سے عرب کا ستارہ تھا، چنانچہ وہ جہاں جہاں اس سبز آنکھوں والی دودھیا رنگ لڑکی کو کھوجنے گیا، آٹوگراف اور کافی آفر سے سر ٹکرا کر پلٹتا رہا۔ اس کے پرستاروں نے اس کی ایسی بدلحاظی کبھی دیکھی نہ تھی جس سے اب ان کا واسطہ پڑ رہا تھا۔ وہ ہر اس بلڈنگ میں گیا جہاں ایک بھی خارجی آباد تھا، اپنے موبائل سے اس کا رنگین اسکیچ ہر پاکستانی، انڈین، بنگلہ خاتون کو دکھایا، جبکہ مرد کا خاکہ بلا تفریق ہر مرد کو دکھایا۔ رزلٹ صفر ہی رہا۔ مایوس ہو کر نہایت صاف و سیاہ مگر تپتی سڑک پر نکل آیا، جو گزر کے اندر جرابیں پسینے سے تر تھیں۔ کہیں تارکول کی تھی سڑک، جہاں آگ ڈھانپتی دھوپ تھی۔ کسی نوعمر شیخ نے اپنی ڈبل روڈ کے سائلنسر نکال دیا تھا۔ کان پھاڑ آواز کے ساتھ سیاہ دھوئیں نے اس کے حلق پر دھاوا بول دیا۔ کبھی کچی راکھ کی دھول میں جہاں سانس لینا محال تھا، وہ نماز عشاء کے لیے مسجد میں داخل ہو رہا تھا، سرزم جاں کبھی دل کے درد سے ہار کر میں تو خانقاہوں پر مانگتا پھر انہیں، کبھی رات پھر بسر دعاؤں میں ہو گئی۔ وہ آخری شخص تھا جو باوجود مسجد خالی ہونے کے اپنی داغ شرٹ اتارے سینے پر احرام کی صورت عمانی رومال باندھے ممبر کے سامنے بے حرکت بیٹھا تھا۔ میرا پیرہن تھا پھٹا ہوا، کہیں گرد غدار تھا ہوا، میں ادھورے پن کے سراب میں تجھے ڈھونڈتا پھر اور بدر، کسی اجنبی کے دیار میں مجھے کیا ملا تیرے پیار میں۔ مشکلہ انت رید مساعدہ، تمہیں کوئی مشکل ہے، مدد چاہیے؟
امام مسجد پوچھ رہا تھا۔ اپنے عجیب و غریب حلیے میں وہ خود مسئلہ لگ رہا تھا۔ کیا ستم تھا، شیخ سالم احداد کو نہ پہچانا جا رہا تھا۔ وہ ہولے سے نفی میں سر ہلا کر باہر نکل آیا۔ دل بوجھل تھا یا شاید بند ہی ہو گیا تھا۔ مجھے کیا ملا تیرے پیار میں کراہ میں باندھ کے حادثات۔ اس نے کیپ رول کی۔ ملٹن کہنا چاہتا تھا، زبان نے ایئرپورٹ کہا۔ نہایت دل گرفتہ دل دبئی رہنے سے انکاری ہو گیا۔ اس نے بھی دل کی مان کر سلالہ واپسی کا مقصد کر لیا۔ سلالہ جو اس کا شہر تھا، جہاں وہ بھی موجود تھی، جس کے لیے وہ دبئی دھکے کھاتا پھر رہا تھا۔ دل کا موسم اچھا ہوتا تو اتنے طویل سفر کے بعد یہ خوابوں جیسا خوشنما موسم رکھنے والا شہر بہت بھلا لگتا، مگر اب وہ موت سے پہلے مرگ میں مبتلا تھی۔ وہ رینج اوردر میں بیٹھی روڈ کی دو روئیاں لائٹوں کے ساتھ جلتی لاتعداد آرائشی لائٹوں کو خالی ذہن سے تکتی رہی۔ آج اسے پرانی بلڈنگ سے نکال کر کہیں اور لے جایا جا رہا تھا۔ دن بدن مرنے کی خواہش شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ خودکشی سے بھی پچھلوں کی عزت محفوظ نہ تھی۔ جب وہ ہفتے پہلے وقاص نے گھر بات کروائی تو سجاد نے فقط اتنا ہی کہا تھا، جس دن تو پاکستان آ گئی وہ تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اماں کے کوسنے اور بددعائیں لفظ بہ لفظ سینے میں گونج رہی تھیں۔ بدر تجھے پیسے کا اتنا ہو گیا کہ شوہر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میں تو تجھے ساری اولادوں سے سیانی سمجھ رہ گئی۔ اماں شیخ بہت امیر ہے، وقاص تو اس کے پاس بھی نہیں۔ اماں اتنا پیسہ ہے اس کے پاس کہ 4 دن میں اپنا ہم ذاتی گھر خرید لیں گے۔ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ لعنت تجھ پر، بے شمار لعنت۔ تو پیدا ہوتی مر جاتی۔ کاش میں کوئی پتھر پیدا کر لیتی میرے ربا۔ اماں بلند آواز سے روتی رہی تھیں۔ اماں اس نے نکاح کیا ہے میرے ساتھ، کوئی برائی نہیں کر رہی، پھر یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہی تو کیا ہے۔ اماں رولا آپ نے ڈالا ہے، تحقیق آپ نے نہ کروائی تھی۔ اس کا دل رویا، لیکن زبان نے ماں کے سامنے شعلے ہی اگلے۔ سجاد بھائی کو ویزا چاہیے تھا، آپ کو اچھے رشتے جو جہیز نہ لیں اور شریکے میں آپ کو چوٹی پر بٹھا دیں۔ لاتعداد فرمائشیں وقاص نے پوری کر سکتا تھا، اس لیے میں نے شیخ کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ ان کا غم غلط کرنے کی کند چڑی سے ان کو ذبح کرتی گئی۔ شادی شدہ ہو کر حوصلہ افزائی؟ بدر تجھے رب سے ذرا خوف نہ آیا؟ وہ دھاڑیں مارتی رہی، جبکہ بدر خاموش رہ کر آتش فشاں بہاتی رہی۔ تو باپ کی قبر کی لاج رکھ لیتی، وہ تو بڑے نیک تھے۔ میرا دودھ بھی اتنا گندا نہ تھا۔ تو کس پر جا پڑی؟ خبردار جو دوبارہ ادھر فون کیا، کاش تو پاکستان ہوتی، میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، کیما بنا دیتا۔ وقاص نے سجاد کی آواز سن کر فون اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر بند کر دیا۔ اس نے اسپیکر پر فون رکھ کر بات کروائی تھی اور سارا حظ اٹھا دیا تھا۔ اس کی انٹرٹینمنٹ یہ ہی تھی۔